بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے رحمان و رحیم نے اس کتاب عظیم کو اس لیے نازل کیا ہے کہ اس نے اشیاء کائنات اور نوع انسان کی نشو و نما کی جو ذمہ داری لے رکھی ہے وہ پوری ہو جائے۔ یہ نشو و نما وحی کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں، چونکہ انسانی دنیا میں خدا کی ذمہ داریاں انسانوں کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں، اس لیے خدا کے بندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کام کا بھی ارادہ کریں اس سے مقصد خدا کے اس پروگرام کی تکمیل ہو۔ الحمد للہ رب العالمین۔ جب انسان اس کارگہ کائنات کے نظم و نسق پر غور کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ حقیقت بے نقاب ہو کر آ جاتی ہے کہ اس میں ہر شے کو وہ سامان نشو و نما کس طرح بلا مزد و معاوضہ ملتا چلا جاتا ہے، جس سے وہ اپنے نقطۂ آغاز سے بتدریج مقام تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ اس حیرت انگیز نظام ربوبیت کو دیکھ کر ہر صاحب بصیرت کی زبان پر بے اختیار کلمات تحسین و آفرین آ جاتے ہیں، اور وہ بلا ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے اس کائنات کی کسی شے کو نہ بیکار پیدا کیا ہے اور نہ ہی تخریبی نتائج کے لیے۔ یہی وہ ارباب علم و ایقان ہیں جو صحیح معنوں میں خدا کی حمد کرنے والے ہیں۔ خدا کے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ جو مستبد قوتیں دوسروں کی نشو و نما کی راہ میں حائل ہوں انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ حمدیت کا قدم اول ہے۔ الرحمن الرحیم۔ ان مستبد قوتوں کو راستے سے ہٹانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ایسا نظام قائم ہو جائے گا جس میں نہ کوئی انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوگا نہ محکوم۔ مالک یوم الدین۔ اس میں تمام امور کے فیصلے خدا کے قوانین کے مطابق ہوں گے۔ یہی وہ نظام ہے جسے آخر الامر انسانوں کے تمام خود ساختہ نظام ہائے حیات پر غالب آ کر رہنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ نظام ان افراد کے ہاتھوں متشکل ہوگا جو اس حقیقت کبریٰ کا اعلان اور عملاً اس اعلان کی تصدیق کریں گے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی اطاعت اور محکومیت اختیار نہیں کرتے۔ اس کا عملی طریق اس کی کتاب عظیم قرآن مجید کے احکام و اصول کی اطاعت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ افراد جماعت مومنین جب سفر حیات کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو یہ حسین تمنائیں اور مقدس آرزوئیں دعا بن کر ان کے لبوں تک آ جاتی ہیں کہ بار الہ زندگی کا وہ سیدھا اور ہموار راستہ ابھر اور نکھر کر ہمارے سامنے آ جائے جو ہمیں بلا خوف و خطر ہماری منزل مقصود تک لے جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ یعنی وہ راستہ جس پر چل کر سعادت مند سابقہ زندگی کی خوشگواریوں اور سرفرازیوں سے بہرایاب ہوئیں۔ اس سے انہوں نے کائنات کی قوتوں کو مسخر کر کے اپنی ہم عصر اقوام میں امتیازی حیثیت حاصل کر لی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب تک یہ قومیں تیرے متعین کردہ راستے پر چلتی رہیں زندگی کی شادابیوں سے بہرایاب رہیں۔ جب ان کے نظریہ حیات میں تبدیلی آ گئی تو یہ نعمتیں ان سے چھین گئیں اور وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئیں۔ ان کی سعی و عمل کی کھیتیاں جھلس کر راکھ کا ڈھیر بن گئیں، اور چونکہ صحیح راستہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا اس لیے ان کا کاروان حیات اپنی قیاس آرائیوں کے پیچ و خم میں کھو کر رہ گیا۔ وہ کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے آباء و اجداد کی فرسودہ راہوں پر چلتے رہے اور کبھی انہوں نے خود اپنے جذبات ہی کو اپنا رہنما بنا لیا۔ جب اس سفر بے منزل کی بھول بھلائیوں میں کھو کر مایوس ہو گئے تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب دے لیا کہ خدا کو منظور ہی نہ تھا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا۔ بار الہ ہم تجھ سے تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق طلب کرتے ہیں تاکہ ہمارا حشر بھی ان سوختہ سامانوں کا سا نہ ہو جائے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو قوم تیری رہنمائی سے منہ موڑے اسے کوئی صحیح راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں
کہ یہ راستہ انہی کے سامنے آ سکتا ہے جو اس کی تلاش کے لیے جد و جہد کریں۔ ہم تجھ سے اس جد و جہد کی بھی توفیق طلب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا رحمان الرحیم نے اس کتاب عظیم کو اس لیے نازل کیا ہے کہ اس نے اشیاء کائنات اور نوع انسان کی نشو و نما کی جو ذمہ داری دے رکھی ہے وہ پوری ہو جائے۔ یہ نشو و نما وحی کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ انسانی دنیا میں خدا کی ذمہ داریاں انسانوں کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں، اس لیے خدا کے بندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کام کا بھی ارادہ کریں اس سے مقصد خدا کے اس پروگرام کی تکمیل ہو۔ الف لام میم۔ خدائے علیم و حکیم کا ارشاد ہے کہ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ تم جس ہدایت کی آرزو رکھتے ہو وہ ہمارے اس ضابطۂ قوانین کے اندر محفوظ ہے، جس میں نہ بے یقینی اور تذبذب ہے اور نہ کوئی نفسیاتی الجھن۔ یہ ضابطۂ قوانین سفر زندگی میں ان لوگوں کو انسانیت کی منزل مقصود کی طرف لے جانے والی راہ بتاتا ہے جو غلط راستوں کے خطرات سے بچنا چاہیں۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان حقیقتوں پر یقین رکھتے ہیں جو نگاہوں سے اوجھل ہیں، اور صحیح روش کے ان نتائج پر بھروسہ رکھتے ہیں جو اگرچہ ابتداءً ان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں لیکن جن کا آخر الامر سامنے آ جانا یقینی ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ لوگ اس نظام کو قائم کرتے ہیں جس میں تمام افراد قوانین خداوندی کا اتباع کرتے جائیں، اور جو سامان نشو و نما انہیں دیا جاتا ہے اس میں سے اپنی ضروریات کے بقدر لے کر باقی نوع انسان کی پرورش کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان تمام صداقتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اے رسول تجھ پر بذریعہ وحی نازل کی گئی ہے اور جو تجھ سے پہلے پیغمبروں کو ان کے اپنے وقت میں دی گئی تھی اور جو اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔ ان صداقتوں پر ایمان رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ صحیح تاریخی شہادتوں سے اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ اس پروگرام پر اس سے پہلے بھی کئی بار عمل ہو چکا ہے اور اس سے ہر بار وہی نتائج پیدا ہوئے ہیں جن کا اب وعدہ کیا جاتا ہے، اس لیے اب بھی وہی نتائج مرتب ہوں گے۔ وہ اس طرح اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں کہ اس ضابطۂ خداوندی پر عمل کرنے سے ایک نئی زندگی کی نمود ہو جاتی ہے، اور یوں حال کی جد و جہد سے انسان کا مستقبل روشن ہو جاتا ہے، وہ مستقبل جس کا سلسلہ کسی دنیا تک محدود نہیں بلکہ وہ مرنے کے بعد ہی آگے چلتا ہے۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہ وہ سعادت مند لوگ ہیں جو اپنے نشو و نما دینے والے کے قانون ربوبیت کی رہنمائی میں سفر زندگی طے کرتے جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی کھیتیاں آخر الامر پروان چلتی ہیں۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ یہ گروہ ان لوگوں کا ہے جو غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے بچنا چاہتے ہیں اور ان کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ صحیح راستہ ان کے سامنے آ جائے۔ ان کے برعکس دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ زندگی کا صحیح راستہ نمایاں طور پر ان کے سامنے آ جاتا ہے لیکن وہ ضد، حسد، تکبر، سرکشی اور اپنی مفاد پرستیوں کی بنا پر اسے اختیار نہیں کرتے۔ وہ خود بھی اس راستے پر نہیں چلتے اور دوسروں کو بھی اس پر چلنے سے روکتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کی اس روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کیا جائے یا نہ کیا جائے ان کے لیے برابر ہے، یہ صحیح راستہ کبھی اختیار نہیں کریں گے۔ جو شخص خودکشی پر تلا بیٹھا ہو اس سے یہ کہنا
کہ سنکھیا مہلک ہوتا ہے، اس سے بچنا بے سود ہوتا ہے، ایسی نصیحت اسی کے لیے نفع بخش ہو سکتی ہے جو زندہ رہنا چاہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان لوگوں کی اس روش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں دیکھنے، بھالنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی باقی نہیں رہتی۔ جس طرح غصے میں انسان پاگل ہو جاتا ہے، ان کی آنکھوں پر جذبات پرستی کے ایسے گہرے پردے پڑ جاتے ہیں کہ وہ نشانات راہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ان کے کانوں میں ایسے ڈاٹ لگ جاتے ہیں کہ وہ آواز جرس سے بھی کارواں کا سراغ نہیں پا سکتے۔ ان کے قلب و دماغ پر اس قسم کے اختلاف کر جاتے ہیں کہ وہ گرد و پیش پر غور کرنے سے بھی صحیح سمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ سب ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو خدا کے قانون مقافات عمل کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس طرح اپنے آپ کو زندگی کی حقیقی شیرینیوں سے محروم کر لیتے ہیں اور تباہی و بربادی کے جہنم میں گر جاتے ہیں۔ اس قدر الم انگیز ہے ان کا یہ انجام۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ دو گروہ تو وہ ہیں جو یا کھلے بندوں حقیقت کا اقرار کرتے ہیں یا کھلے بندوں اس سے انکار کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اس ذات خداوندی کی صداقتوں پر یقین رکھتے ہیں اور قانون مقافات اور اخروی زندگی پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ در حقیقت ان پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ لوگ یا تو سطحی جذبات پرست ہوتے ہیں اور یا ابن الوقت اور موقع پرست، اس لیے ان لوگوں کی رفاقت پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ یہ لوگ نظام خداوندی اور اس کے قائم کرنے والی جماعت مومنین سے دو رخی چالیں چلتے ہیں اور بزوں میں خواہش سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں فریب دے رہے ہیں، حالانکہ اگر یہ عقل و شعور سے کام لیتے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ وہ خود اپنے آپ کو فریب میں رکھ رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اس قسم کے جذبات پرستانہ اور فریب کارانہ زندگی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا قلب و دماغ صحت مندانہ توازن کھو بیٹھتا ہے، اور خدا کا قانون یہ ہے کہ غیر متوازن ذہن جس قدر مصروف کار رہے گا اسی قدر اس کا توازن اور بگڑتا جائے گا۔ اس روش کو نبھانے کے لیے انہیں قدم قدم پر جھوٹ بولنا اور ہر موقع پر نیا بحروف بدلنا پڑتا ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ اس سے ان کی جان کس قدر الم انگیز عذاب میں رہتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ناہمواریاں پیدا کر کے معاشرے کا نظام کو تباہ مت کرو تو یہ نہایت ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ ہم معاشرے کو بگاڑتے کب ہیں، ہم تو اسے سنوارنے والے مصلحین ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یاد رکھو یہی لوگ تباہ کاریاں اور ناہمواریاں پیدا کرنے والے ہیں، اس لیے اس دن کی اپنی داخلی زندگی میں ہمواریاں نہ ہوں وہ معاشرے میں کس طرح ہمواریاں پیدا کر سکتے ہیں۔ حیرت ہے کہ یہ لوگ اس کا بھی احساس نہیں کرتے کہ ان کے قول و فعل کا یہ تضاد ان کی اصل و حقیقت کو کس طرح بے نقاب کر دیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس ضابطۂ زندگی کو اسی طرح مانو اور اختیار کرو جس طرح جماعت مومنین کے افراد اسے صحیح تسلیم کرتے اور اس کے مطابق چلتے ہیں، تو یہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو بے وقوف ہیں،
جنہیں اپنے نفع نقصان کا بھی خیال نہیں، اور مفت ہاتھ آ جانے والے فائدوں کو چھوڑ کر اصول پرستی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا ہم بھی انہی جیسے احمق بن جائیں؟ یاد رکھو، نفع نقصان سے بے خبر اور احمق خود یہ لوگ ہیں جو اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے کہ عارضی مفاد کی خاطر مستقل منافع کو چھوڑ دینا اچھی تجارت نہیں کہلا سکتی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ان کی دو رخی زندگی کا یہ عالم ہے کہ جب یہ ان لوگوں کے سامنے آتے ہیں جو اس ذات خداوندی کو اختیار کیے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح اس کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب یہ اپنی پارٹی کے سربراہوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم اندر سے تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، صرف ظاہری طور پر ان لوگوں سے ملتے اور انہیں بیوقوف بنا کر ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اے کاش یہ اس کا اندازہ کر سکتے کہ یہ دوسروں کو بیوقوف بنا کر ان کا مذاق کیا اڑائیں گے۔ خدا کے قانون مکافات کی روح سے حقائق کی دنیا میں خود اپنا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی قوت و اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں اور پھر حیران و سرگرداں مارے مارے پھرتے ہیں، اور جو آگے بڑھتے ہیں منزل سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو دھوکہ دے کر ناجائز فائدے حاصل کر رہے ہیں اور خوش ہیں کہ ہمارا کاروبار بڑا نفع بخش ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان جیسا نادان ہی کوئی نہیں کہ انہوں نے زندگی کی باقی کے صحیح روش کے بدلے میں غلط راستہ خرید لیا ہے۔ ان کی یہ تجارت کبھی نفع بخش ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ غلط راستے پر چل کر زندگی کی منزل مقصود تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان عارضی اور عادلہ مفاد کے پیچھے پھرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص جنگل کی تاریک رات میں راستہ معلوم کرنے کے لیے آگ سلگائے جس سے اس کے ارد گرد کی فضا روشن ہو جائے، لیکن اس کے فوری بعد آگ بجھ جائے، اور اس طرح خدا کا قانون اسے تاریکیوں میں اس طرح چھوڑ دے کہ اسے کچھ دکھائی نہ دے۔ یعنی مفاد عاجلہ کی تابناکیاں ایک دفعہ تو نگاہوں میں چکا ٹھون پیدا کر دیتی ہیں، لیکن اس کے بعد ایسا اندھیرا چھا جاتا ہے کہ اس میں صرف نگاہیں بھی بیکار نہیں ہوتی بلکہ سوجھ بوجھ کے تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں، اور انسان بكم عمي فهم لا يرجعون۔ بہرا، گونگا اور اندھا، یعنی عقل و فکر سے عاری اور جذبات سے مغلوب ہو کر نفع و نقصان کی تمیز سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے صحیح راستے کی طرف لوٹنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا ان کے تمدنی اور معاشی نظام کی مثال جو ان کے خود ساختہ قوانین سے مرتب ہوتا ہے ایسی ہے جیسے وقت پر نیند برسانے والا بادل، لیکن اس کے ساتھ گھٹا ٹوپ اندھیرا، گرد اور بجلی کی چمک، یعنی سامان زیست کے ساتھ اسباب ہلاکت ملے ہوئے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بارش کی منتظر بخشیوں سے تو فائدہ اٹھا لیں، لیکن رعد و برق کی تباہ کاریوں سے بچ جائیں۔ اس کا طریقہ ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی جائیں،
نہ یہ ہیبتناک آوازیں سنائی دیں، نہ وہ موت کے منہ میں جائیں۔ ان نادانوں کو اتنا معلوم نہیں کہ بجلی کی تباہکاریاں کانوں کے راستے ہی اندر نہیں جایا کرتی، وہ تو پوری کی پوری فضا میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تدبر کی قسم سازی سے ان رکنوں کو بند کر دیا جائے جن کے راستے ان کی دانش میں تباہیاں آتی ہیں تو غلط نظام زندگی کے عواقب سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، لیکن ان کا خیال خام ہی ہے۔ خدا کا قانون مکافات اس قوم کو چاروں طرف سے گھیرے رہتا ہے جو حقائق سے انکار کرتی ہے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کڑک کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور اس طرح وضع میں خواہش اپنے آپ کو اس خطرے سے محفوظ خیال کر لیں تو بجلی کی چمک ان کی بینائی اچک کر لے جائے، یعنی سامان زیست کی فراوانی ان کی نگاہوں میں ایسی خیرگی پیدا کر دے کہ ان کی آنکھیں خطرے کے مقامات کو بھانپنے کے قابل ہی نہ رہیں، یا یہ ایک خطرے کی روک تھام کا انتظام کرے تو دوسرا خطرہ کسی غیر متوقع مقام سے ابھر کر انہیں تباہ کر دے۔ مختصراً یوں سمجھو کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جو قوم بھی فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لے وہ ان سے ناپایاب ہو جاتی ہے، لیکن صرف طبعی زندگی کے مفاد پر نگاہ رکھنے والوں کی یہ ناپایابیاں عارضی ہوتی ہیں اور بلند اقدار کو سامنے رکھنے والوں کی مستقل اور پائیدار۔ اول الذکر کی حالت یوں سمجھو جیسے کوئی شخص بادلوں سے گھری ہوئی تاریک رات میں صحرا میں راہ گم کردہ کھڑا ہو، جب بجلی کی چمک سے ذرا راستہ روشن ہو جائے تو وہ اس میں 4 قدم چل لے، لیکن جب پھر اندھیرا چھا جائے تو کھڑے کا کھڑا رہ جائے۔ ہم چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے تھے کہ ان لوگوں کے ذرائع علم، سماعت و بصارت سلب ہو جاتے اور اس طرح انہیں قدرتی سامان نشو و نما سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہی نہ دیا جاتا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے ہر بات کے لیے اندازے اور پیمانے مقرر کر دیے اور قوانین و ضوابط ٹھہرا دیے ہیں۔ کائنات کی کوئی شے ان پیمانوں سے باہر نہیں جا سکتی، ان پر ہمارا پورا کنٹرول ہے۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ لہذا اے گروہ نسل انسانی، تمہیں ان اقوام کے خود ساختہ نظام کی نگاہ فریب جگمگاہٹ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے نشوونما دینے والے کے قوانین کے تابع لے آئے، وہ نشوونما دینے والا جس نے تمہیں اور تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا اور کائنات کی اس قدر تقریبی قوتوں کے باوجود نسل انسانی کو مختلف مراحل میں سے گزارتے ہوئے اس مقام تک لے آیا۔ بس یہی ایک طریق ہے جسے تم راستے کے خطرات سے محفوظ رہ سکو گے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ یہ حفاظت تمہیں خدا کے عالمگیر نظام ربوبیت کی روح سے مل سکے گی جس کے مطابق اس نے تمہارے لیے زمین میں ٹھکانے کا سامان پیدا کر دیا، اوپر فضا میں کرے بکھیر دیے تاکہ باہمی کشش و جذب سے یہ اپنی اپنی جگہ برقرار رہیں، پھر ایسا انتظام کر دیا کہ آسمان سے پانی برسے جس سے تمہارے لیے سامان رزق پیدا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام سامان زیست تمہیں خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملا ہے، اس پر ملکیت خدا ہی کی ہے، تمہیں صرف اس کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے، لہذا تم ایسا نہ کرنا کہ انسانوں کو اس کا مالک بنا دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ جانتے بوجھتے خدا کے ساتھ شرک ہوگا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم
شركاءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اگر تم اس قدر محکم دلائل شواہد کے باوجود اس باب میں کسی شک و شبہ یا نفسیاتی الجھن میں مبتلا ہو کہ جو ضابطۂ زندگی ہم نے اپنے بندے کی وساطت سے تمہیں دیا ہے وہ واقعی حقیقت اور مبنی ہے یا نہیں، تو اس کے دور کرنے کی آسان ترکیب یہ ہے کہ انسانی زندگی کے لیے جو نقشہ یہ ضابطہ پیش کرتا ہے اس کے بجائے کوئی متوازن نقشہ تم مرتب کر کے دکھاؤ. پوری کی پوری عمارت کا نہیں تو اس کی کسی ایک منزل ہی کا صحیح، یعنی اس ضابطے کی کسی ایک شخص جیسی شخص بنا کر لاؤ. اس کے لیے کسی ایک شخص پر ذمہ داری ڈالنے کی ضرورت نہیں. جتنے ادیب، مفکر اور تمدنی اور سیاسی مقنن تمہارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں ان سب کی ایک کمیٹی بنا لو. بس ایک اللہ کی وحی کو الگ چھوڑ دو اور ان سے کہو کہ ایسا کر کے دکھائیں. اگر تم واقعی اپنے اس وعدے میں سچے ہو کہ تم اس کا فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ ضابطہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں اور محض اپنی مفاد پرستیوں سے سمتے رہنے کی خاطر شکوک و شبہات کا ساز نہیں بجا رہے تو تمہیں اس چیلنج کو ضرور قبول کر لینا چاہیے. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لیکن اگر تم نے ہمارے چیلنج کو قبول نہ کیا اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ تم اسے ہرگز قبول نہیں کرو گے اور عقل و بصیرت کی روح سے بات سمجھنے کی کوشش نہ کی بلکہ اپنی مخالفت میں اندھا دھند آگے بڑھتے گئے اور حق کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو گئے تو اس کا نتیجہ وہی تباہی اور بربادی کا جہنم ہوگا جس میں تمہارے عوام اور خواص اور چالاک لیڈر اور ان کے متبعین سب اپنی دولت و حشمت کے ساتھ جا گریں گے. خواہ یہ جنگ کی صورت میں ہو جس کی آگ انسانوں کے ہاتھوں سے اور معدنی آلات حرب و ضرب کے ذریعے بھڑکائی جاتی ہے، اور خواہ غلط نظام زندگی کے تباہ کن انجام کی شکل میں ہو. بہرحال یہ وہ جہنم ہے جو صحیح ضابطۂ زندگی سے انکار اور سرکشی برتنے والوں کے اعمال نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اس ٹکراؤ میں اس جماعت کے لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں جو قوانین خداوندی اور زندگی کی بلند اقدار کی صداقتوں پر یقین رکھتی ہے اور خدا کے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا رہتی ہے. اے رسول، تو انہیں خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ایک ایسا معاشرہ متشکل ہو جائے گا جس کی شادابیاں سدا بہار اور جس کی آسائشیں زوال ناآشنا ہوں گی. اس زندگی میں بھی خزاں نادیدہ بہاریں اور بعد کی زندگی میں بھی حیات جاوے. یہ چیزیں صرف انہی کے ساتھ مخصوص نہیں. جب اور جہاں بھی کسی جماعت نے ایسی روش اختیار کی اس کا یہی نتیجہ نکلا. ان اعمال کے نتائج ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، البتہ ان کے پیکر زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے ملتے جلتے ہیں. اس معاشرے میں ان کے ساتھ اور لوگ بھی ملتے جائیں گے اور ان کے رفیق بنتے جائیں گے. یہ بھی انہی جیسی پاکیزہ سیرتوں کے حامل ہوں گے. جب تک یہ معاشرہ قوانین و خداوندی کی بنیادوں پر استوار رہے گا یہ اپنے پھل اسی طرح دیتا جائے گا. اس میں فساد اور تغیر واقع نہیں ہوگا. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
ہم نے اس معاشرے کو ایک سرسبز و شاداب باغ جنت کہہ کر پکارا ہے اور ان کے اعمال حسنہ کے نتائج کو لذیذ پھلوں سے تشبیہ دی ہے، تو اس لیے کہ بلند حقیقتیں محسوس تشبیہات سے سمجھائی جا سکتی ہیں۔ لہذا یہ بات شان خداوندی کے منافی نہیں کہ وہ حقائق کو تمثیلات کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ یہ تو خیر پھر بھی باغات اور پھلوں کی مثالیں ہیں، اگر ضرورت پیش آئے تو اسے اس میں بھی کسی قسم کا بات نہیں ہوگا کہ وہ مچھر جیسی حقیر شے یا اس سے بھی کسی کمتر چیز کی مثال دے کر بات واضح کر دے۔ جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے بیان ہو رہا ہے، وہ ان مثالوں سے سمجھ جائیں گے کہ یہ ان کے نشوونما دینے والے کی طرف سے حقیقت ثابتہ ہے۔ لیکن جو لوگ اس بنیادی حقیقت کی سے انکار کرتے ہیں، وہ ان تمثیلات اور تشبیہات میں بھی ہزار نقص نکالیں گے اور کہیں گے کہ اس قسم کی مثالوں سے بالآخر مقصد کیا ہے؟ اس سے تم سمجھ لو کہ ایک ہی بات سے کس طرح دو متضاد نتیجے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ فرق زاویہ نگاہ کا ہوتا ہے، ایک انداز نگاہ سے دیکھو تو اسی سے گمراہی کے راستوں پر جا پڑو، اور دوسری نگاہ سے دیکھو تو اسی سے کامیابیوں اور کامرانیوں کی راہیں کشادہ ہو جائیں۔ لیکن غلط راہوں پر صرف وہ لوگ چل نکلتے ہیں جو قوانین خداوندی کے خالص کے انداز زندگی بسر کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ان سے گریز کی راہیں نکال کر اپنے لیے الگ راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان تمام ذمہ داریوں کے تبالہ کو ریزہ ریزہ کر ڈالتے ہیں جو ان پر خدا کی ربوبیت عالمینی کی روح سے عائد ہوتی ہیں، نیز اس عہد کو بھی توڑ ڈالتے ہیں جو انہوں نے نظام خداوندی سے باندھا تھا، اور اس طرح انسانیت کے تمام رشتوں کو منقطع کر کے انفرادی مفاد پرستی کو زندگی کا نقل العین بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ خدا کے قانون ربوبیت کا تقاضا ہے کہ ان رشتوں کو جوڑ کر تمام نوع انسان کو ایک برادری کے افراد اور ایک درخت کی شاخیں سمجھا جائے۔ اس روش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں ناہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور آخر الامر تباہی اور بربادی کے سوا ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ ان لوگوں سے جن کی روش زندگی کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کہو کہ تم قانون خداوندی کا انکار کس دلیل سے کر سکتے ہو جبکہ خود تمہاری اپنی ہستی اس کی زندہ شہادت ہے۔ تم کسی انداز سے بھی غور کرو، اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ تم زندگی سے محروم تھے۔ زندگی تو ایک طرف تم کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھے، پھر تم میں زندگی آ گئی۔ ظاہر ہے کہ زندگی تمہاری پیدا کردہ نہیں، اسے خدا ہی نے عطا کیا ہے۔ اس کے بعد جب تم طبعی قانون خداوندی کے مطابق مر جاؤ گے تو خدا کے لیے کون سی مشکل ہوگی کہ تمہیں پھر زندہ نہ کر سکے۔ لہذا موت سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، زندگی آگے چلتی ہے اور آگے چلتی ہے مقامات عمل کے لیے۔ اس لیے تم اس قانون کی گرفت سے باہر جا ہی نہیں سکتے۔ تم اس سے ہزار بھاگنے کی کوشش کرو، تمہیں آخر الامر اس کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا، بلکہ یوں سمجھو کہ اب بھی تمہارا ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ یہ قانون اس خدا کا متعین کردہ ہے جس نے تمہیں اس زمین پر پیدا کیا تو تمہارے لیے سامان نشوونما بھی ساتھ ہی مہیا کر دیا۔ پھر تم کائنات کی پہنائیوں میں غور کرو کہ اس میں متعدد اجرام فلکی کس توازن و اعتدال کے ساتھ اپنے اپنے فرائض کی سر انجام دہی میں سرگرم عمل ہے۔ یہ بھی خدا کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے، اس خدا کے قانون کے مطابق جو ہر شے کی مضمر قوتوں اور تقاضوں سے اچھی طرح باخبر ہے۔
ارض و سما کا یہ کائناتی نظام اس لیے سرگرم عمل ہے کہ انسانوں کے اعمال کے ٹھیک ٹھیک نتائج مرتب ہو۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسانی خصوصیات اور کائنات میں اس کے مقام کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ اسے قصہ آدم کے تمثیلی انداز میں بیان کیا جاتا ہے جو در حقیقت خود انسان ہی کی سرگزشت ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب زندگی اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی پیکر انسانی میں پہنچی اور مشیت کے پروگرام کے مطابق وہ وقت آیا کہ انسان اپنے سے پہلی آبادیوں کی جگہ زمین میں آباد ہو تو کائناتی قوتوں کو اس پر تعجب ہوا، اس لیے کہ اس سے پہلے کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں تھی جسے قوانین خداوندی سے مجال سرتابی ہو، لیکن اس جدید مخلوق کو صاحب اختیار و ارادہ بنایا جا رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی بھی کر سکتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ بار الہ یہ کس قسم کی مخلوق ہے جسے اب زمین میں بتایا جا رہا ہے؟ یہ تیرے قانون سے سرگشی برتے گا جس کا نتیجہ ناہمواریاں اور خون ریزیاں ہوگا۔ اس کے برخلاف ہم ہیں کہ جو فرائض ہمارے سپرد کیے گئے ہیں ہم ان کی سر انجام دہی میں ہمیشہ سرگرم عمل رہتے ہیں، اور تیرے پروگراموں کو بجائے حمد و ستائش بنانے کے لیے جہاں تک جانا پڑے جاتے ہیں۔ اس پر خالق کائنات نے کہا کہ ہمارے اس جدید پروگرام کو تم نہیں سمجھ سکتے، ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ انسان میں اس امر کی امکانی استعداد رکھ دی گئی تھی کہ یہ ان قوانین کا علم حاصل کر سکے جن کے مطابق مختلف اشیاء کائنات سرگرم عمل ہیں۔ چنانچہ ان کا کائناتی قوتوں سے کہا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ یہ جدید مخلوق تمہارے مقابلے میں فروتر ہے تو بتاؤ کیا تمہیں بھی یہ استعداد حاصل ہے؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اس پر انہوں نے عجز سے اپنی گردن جھکا دی اور کہا کہ تیرے پروگرام ہماری حد نگاہ سے بہت آگے ہوتے ہیں، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں علم دیا گیا ہے، اس سے زیادہ اکتساباً کچھ معلوم کر لینے کی ہم میں استعداد ہی نہیں۔ تجھے کائنات کا کلی علم ہے اور تو ہی اپنے پروگرام کی غرض و غایت سے باخبر ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ جب اس طرح انسانی ممکنات کی یہ پہلی جھلک ان کے سامنے آ گئی تو ان سے کہا گیا کہ ہم کائنات اور اس میں پیدا کی جانے والی مخلوق کے متعلق وہ کچھ جانتے ہیں جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم سے سر دست کیا کچھ ظہور میں آ رہا ہے اور تمہاری مضمر صلاحیتیں کیا ہیں جن کی نمود انسان کے ہاتھوں ہوگی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس پر کائنات کی قوتیں سب انسان کے سامنے جھک گئیں، لیکن ایک چیز ایسی بھی تھی
جس نے اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس نے سرکشی اختیار کی۔ یہ تھے انسان کے خود اپنے جذبات، جن کے غالب آ جانے سے اس کی عقل و فکر معاف ہو جاتی ہے، اور اتنی بڑی قوتوں کا مالک خود اپنے ہاتھوں بے بس ہو جاتا ہے، اور اس پر چاروں طرف سے مایوسیاں چھا جاتی ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ان صلاحیتوں کے ساتھ انسان کو دنیا میں بتایا گیا۔ اس کی ابتدائی زندگی کا نقشہ یہ تھا کہ اس کی ضروریات بہت محدود تھیں اور سامان نشوونما کی بڑی فراوانی تھی، اس لیے ان میں نہ باہمی تصادم تھا، نہ تزاحم، نہ اختلاف تھا، نہ اختلاف۔ تمام انسان ایک برادری کی طرح رہتے تھے۔ چنانچہ ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر تم نے باہمی اختلافات شروع کر دیے تو یہ جنتی زندگی تم سے چھن جائے گی، اور تم زندگی کے بلند مقاصد تو ایک طرف، سامان زیست کے حصول کے لیے بھی جان کا مشقتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور اس طرح خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھو گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ لیکن انسان پر اس کی انفرادی مفاد پرستیوں کے جذبات غالب آ گئے، اور اس نے اپنی خود ساختہ نظام کے مطابق تمدنی زندگی بسر کرنی شروع کر دی۔ اس سے اس کی وہ جنتی زندگی چھن گئی۔ انسان مختلف گروہوں میں بٹ گیا، اور ایک گروہ دوسرے گروہ کا دشمن ہو گیا۔ ان میں مفادت و عشق کی فکریں حائل ہو گئیں، لیکن دنیا میں انسانی زندگی کوئی ایک آدھ دن کی بات نہ تھی کہ یوں ہی گزر ہو جاتا۔ اس نے یہاں ایک مدت تک رہنا اور سامان زیست سے ہر ایک نے فائدہ اٹھانا تھا، تو کیا انسان کے لیے اس کی خود پیدا کردہ مصیبت کا کوئی حل نہ تھا؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کا حل تو تھا، لیکن یہ اس کی عقل کے بس کی بات نہیں تھی۔ عقل انسانی ہر فرد کو اس کے مفاد کے تحفظ کی راہیں تو بتا سکتی ہے، عالمگیر انسانیت کے امن و سلامتی کا طریق نہیں بتا سکتی۔ یہ اس نظریہ زندگی اور نظام حیات کی روح سے ممکن تھا جو خدا کی طرف سے بذریعہ وحی مل سکتا تھا، اور جسے اختیار کرنے سے اسے پھر سے وہی جنتی زندگی حاصل ہو سکتی تھی۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ چنانچہ جب وہ جنت کی زندگی اس سے چھن گئی تو اس سے کہہ دیا گیا کہ تمہارے لیے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، خواہ تم سب کے سب غلط راستے پر چل نکلو، پھر بھی مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ ہماری طرف سے ہمارے رسول کی معرفت تمہاری طرف رہنمائی آتی رہے گی۔ جو لوگ اس رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کریں گے وہ ہر قسم کے خوف و حراس سے محفوظ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ لیکن جو لوگ اس رہنمائی کے قبول کرنے سے انکار کریں گے اور اس کی صداقتوں کو جھٹلائیں گے تو ہمارے قانون مقافات کے مطابق وہ مستقل آزاد کی زندگی جئیں گے، اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ کائناتی قوتوں کو مسخر کر لینا مقام آدم ہے، یعنی کائنات میں انسان کا صحیح مقام، اور ان قوتوں کو وہی خداوندی کے مطابق عالمگیر انسانیت کی بہبود کی خاطر استعمال کرنا مقام مومن ہے۔ اگر ان قوتوں کو مختلف قومیں اپنی خواہشات اور ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں تو اس کا نتیجہ عالمگیر فساد ہے۔ یہ ہے سرگزشت آدم کا تمثیل بیان اور اس کا ماحصل۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي
نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ جو اصول اوپر بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ جو قوم قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے گی وہ سرسبز و شاداب رہے گی، اور جو ان کے خلاف چلے گی وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کی زندہ مثال قوم بنی اسرائیل ہے، جو اس وقت اے رسول ان قوانین کی اس شدت سے مخالفت کر رہی ہے، تم ان سے کہہ دو کہ تم اپنی تاریخ کے اس عہد کو سامنے لاؤ جب تم قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ تم نے دیکھ لیا تھا کہ اس دور میں تمہیں کس قدر آسائشیں اور راحتیں، سرفرازیاں اور سربلندیاں نصیب تھیں۔ پھر تم نے اس روش کو چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ بھی تمہارے سامنے ہے، یعنی دنیا بھر کی ذلت و رسوائی۔ اب پھر ایسا موقع آیا ہے کہ تم چاہو تو اپنی گمگشتہ جنت کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہو۔ تم میرے قوانین کے اتباع سے اپنے عہد کو پورا کرو، اور پھر دیکھو کہ میں کس طرح ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہوں جن کا میں نے تم سے اس کے بدلے میں وعدہ کیا تھا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم تمام غیر خدائی قوتوں کا خوف اپنے دل سے نکال ڈالو اور صرف میرے قوانین کے سامنے جھکو، اور ان کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے ڈرو اور محتاط رہو۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ تم اس ضابطۂ قوانین قرآن پر ایمان لاؤ جسے ہم نے اس رسول پر نازل کیا ہے۔ یہ علاوہ اور باتوں کے ان تمام دعاویٰ کو بھی سچ کر دکھائے گا جو تمہارے ہاں نظری طور پر موجود ہیں، چونکہ اس کی تعلیم بنیادی طور پر وہی ہے جو کبھی تمہیں بھی دی گئی تھی اور جو اب اپنی اصلی شکل میں تمہارے پاس نہیں۔ اس لیے تمہیں چاہیے تھا کہ تم لپک کر اس کی طرف آتے، لیکن اس کے برعکس تم نے اوروں سے بھی پہلے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ ایسا نہ کرو، ہم جانتے ہیں کہ تمہیں مذہبی پیشوائیت کی بنا پر کچھ دنیاوی مفاد حاصل ہیں، اور تمہارے خود ساختہ عقائد و رسومات تمہاری قومی گروہ بندی کا موجب بن رہے ہیں جس کا چھوڑنا تم پر گراں گزرتا ہے۔ لیکن اس ضابطے کے اتباع سے جو کلی مفاد حاصل ہوں گے وہ ان سے کہیں بڑھ چل کر ہوں گے، لہذا تم اسی کے مطابق زندگی بسر کرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ تمہاری موجودہ روش یہ ہے کہ کہیں تم حقیقت پر یکسر پردہ پوشی کر کے اسے لوگوں کے سامنے آنے ہی نہیں دیتے، اور کہیں وہی کے ساتھ اپنی خود ساختہ شریعت کو ملا کر حق اور باطل کو اس طرح خلط ملط کر دیتے ہو کہ باطل حق بن کر دکھائی دیتا ہے، اور تم یہ سب کچھ اپنے مفاد کی خاطر دیدہ و دانستہ کرتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تم اپنی اس روش کو چھوڑ دو اور قرآن کو اپنی زندگی کا ضابطہ بنانے کے بعد نظام صلاۃ قائم کرو اور نوع انسان کے نشو و نما کا سامان فراہم کرو، اور اس طرح تم بھی ان کے ساتھی بن جاؤ جو قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس کتمان حقیقت اور تلبی سے حق و باطل کی روش کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ تمہاری اپنی زندگی میں عجیب تضاد اور منافقت پیدا ہو چکی ہے۔ تم دوسروں کو تو تاکید کرتے ہو کہ وہ بھلائی اور خوشحال کی راہ اختیار کریں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو تمہیں یہ سب بات و نصیحت بھول جاتی ہے، اور اس کے ساتھ تم اس کے بھی مدعی ہو کہ تم کتاب اللہ کا اتباع کرتے ہو۔ ذرا عقل و فکر سے کام لے کر سوچو کہ کیا خدا کی کتاب اس قسم کی روش اختیار کرنے کی تعلیم دے گی؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔
یاد رکھو تمہاری صلاحیتوں کی نشو و نما اور تمہاری زندگی میں صحیح توازن اسی صورت میں پیدا ہو سکے گا کہ تم نہایت استقامت اور استقلال سے نظام صلاح پر کاربند رہو۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ راستہ تمہیں بڑا دشوار گزار اور یہ منزل بڑی کٹھن نظر آئے گی، اس لیے کہ تم دوسروں کی کمائی پر تن آسانی کی زندگی بسر کرنے کے عادی ہو چکے ہو، لیکن اگر تمہیں اس کا خیال رہے کہ تم نے خدا کے قانون مکافات کا سامنا کرنا ہے۔ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ تم اس قانون کی ضد سے باہر نہیں جا سکتے، تمہارا ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے، تو پھر تمہارے دل میں یقیناً وہ جھکاؤ پیدا ہو جائے گا جس سے انسان اپنے ذاتی میلانات کو چھوڑ کر قوانین خداوندی کے سامنے سر جھکا دیا کرتا ہے۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ تمہیں تو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ان قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے، تم اس کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، جب تمہیں ان کی بدولت زندگی کی ہر قسم کی آسائشیں نصیب ہو گئی تھی اور تم اپنی ہم عصر اقوام میں ایسی ممتاز حیثیت کے مالک ہو گئے تھے کہ کوئی اور قوم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اس نظام کو چھوڑنے کے بعد تمہاری حالت یہ ہو گئی کہ آئین و قوانین کا احترام اور عدل و انصاف کی پاسداری تمہارے ہاتھ سے بالکل اٹھ گئی، لیکن اب یہ دھاندلی زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتی۔ اب قرآنی نظام کے قیام سے وہ دور جلد آنے والا ہے جس میں کوئی شخص کسی مجرم کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں بٹا سکے گا، ہر ایک کو اپنے کیے کی سزا خود بھگتنی پڑے گی، نہ ہی کسی کی سفارش کسی کے کام آ سکے گی، نہ ہی کسی سے اس کے جرم کے معاوضے میں کچھ رشوت لے کر اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی شخص کسی مجرم کی مدد کو پہنچ سکے گا۔ یہ اس دنیا میں بھی ہوگا جب قرآن کا نظام عدل قائم ہوگا، اور آخرت میں بھی جب تمام فیصلے خدا کے قانون مکافات کے روح سے ہوں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ تمہیں یاد ہے کہ جب تم قوم فرعون کی محکومی میں تھے تو وہ تم پر ڈھونڈ ڈھونڈ کر طرح طرح کے عذاب وارد کیا کرتے تھے۔ ان میں بدترین عذاب یہ تھا کہ وہ تمہارے اندر پارٹیاں پیدا کرتا رہتا تھا، اور اس طرح کرتا یہ تھا کہ تمہاری قوم کے معزز افراد کو، جن میں اسے جوہر مردانگی کی جھلک دکھائی دیتی تھی اور جن سے اسے خطرے کا امکان نظر آتا تھا، ذلیل و خوار کر کے غیر مؤثر بناتا رہتا تھا، بالخصوص انہیں جو موسیٰ پر ایمان لاتے تھے، اور جو طبقہ ان جوہروں سے عاری ہوتا اسے اپنا معزز مقرب بنا کر آگے بڑھاتا رہتا تھا۔ اس طرح مجموعی حیثیت سے تمہاری قوم کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی تھی۔ سیاست ملوکیت کا انداز ہی یہی ہوتا ہے۔ تم نے قوانین خداوندی کا اتباع کیا تو اس نے تمہیں سب سے پہلے فرعون کے اس عذاب سے نجات دلائی۔ یہ چیز تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے تمہارے لیے ایک عظیم نعمت تھی، کیونکہ اس سے تمہیں اپنی بعد آفرینی کے مواقع حاصل ہو گئے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور پھر قوم فرعون کے ساتھ کشمکش کے بعد وہ وقت آ گیا کہ تم مصر کو چھوڑ کر چل نکلے، اور فرعون کا لشکر تمہارے تعاقب میں آیا، تاکہ تم اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سامنے سمندر
یا دریا کا حصہ تھا، اور پیچھے فرعون اور اس کی فوج۔ تم اس طرح گر چکے تھے کہ ہماری رہنمائی سے تمہیں سمندر یا دریا میں خشک راستہ مل گیا، اور اس طرح ہم نے تمہیں فرعون کے لشکر کی دستبرد سے بچا لیا، اور وہ اور اس کا لشکر سب غرق ہو گئے، اور یہ کچھ تمہاری آنکھوں سے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور سینا کی وادی میں پہنچ کر جہاں تمہاری تربیت ہو رہی تھی، موسیٰ ہمارے حکم کے مطابق 40 راتوں کے لیے تم سے الگ ہوا، تو تم نے اتنے ہی عرصے میں خدا کو چھوڑ کر مصریوں کے دیوتا بچڑے کی پرستش شروع کر دی، اور اس طرح قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کر لی۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ لیکن ہم نے اس پر بھی تمہیں راندہ درگاہ نہیں کر دیا، بلکہ جیسا کہ آگے چل کر مذکور ہے تمہاری اس غلط روش کے مضر اثرات کو مٹا دیا، اور تمہیں پھر موقع دیا کہ تم اپنی صلاحیتوں کی پوری نظرنما کر لو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس مقصد کے لیے ہم نے موسیٰ کو ایسا ذاتی قوانین دیا جو حق و باطل کو نکھار کر الگ کر دینے والا اور مستقل اقتدار کا پیمانہ تھا۔ یہ اس لیے دیا کہ تم اس کی روشنی میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ جب موسیٰ 40 راتوں کے بعد اپنی قوم کی طرف واپس آیا اور اس نے دیکھا کہ قوم گو سالہ پرستی میں مصروف ہے، تو اس نے ان سے کہا کہ تم نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنا ہی نقصان کیا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، تم اس سے انسانی سطح سے بہت نیچے گر گئے ہو۔ اب پھر اس مقام کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی غلطی کا اعتراف کرو اور نہایت عجز و انکسار سے قوانین خداوندی کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دو۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے تم قوانین خداوندی کے ان خوشگوار اور زندگی بخش نتائج سے پھر مستفید ہو سکتے ہو جو اس وقت تم سے منہ موڑ چکے ہیں۔ ان قوانین میں یہ خصوصیت ہے کہ جب بھی کوئی ان کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ ربوبیت کے تمام سامان اپنے ساتھ لیے اپنا رخ اس کی طرف پھیر دیتے ہیں۔